إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے پورا سال مسلسل روزے رکھے۔ یعنی اس مرد اور عورت کو جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزہ رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو ہمارے علماء حق میں صرف ایک عالم جو اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے مفتی ظہور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ۔ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ شوال کے روزوں کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ تمام ہمارے علماء حق شوال کے روزوں کے قائل ہیں۔ وہ اس کی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں اور ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ مولانا الیاس گھومن صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دیگر اکابرین کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں سے جو مفتی ظہور علی خان صاحب کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس بارے میں تحقیق کریں۔ محققین علماء میں اکثروں کی رائے کیا ہے آپ ان کو دیکھیں۔ بہرحال یہ ایک علمی بات تھی، چونکہ بہت سے حضرات شوال کے روزوں کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ امت کو اعمال پر کھڑا کرنا ہے۔ لوگوں کو اس جہالت کی دور میں، اس غفلت بھرے ماحول میں ہم کس طرف لے جائیں گے؟ ہم ان کو فضیلتیں بتا کر ترغیب دیں گے اعمال پر، امت کو اعمال پر کھڑا کرنا ہے۔ بہرحال شوال کے 6 روزے رکھنے پر کیسے ملیں گے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل قیامت میں ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو کم از کم ایک نیکی کا بدلہ 10 ملے گا۔ جس نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، 1 مہینے کے روزے ہو گئے، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، تو جب اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو 1 مہینے کو 10 سے ضرب دیں گے تو 10 مہینے گویا اس نے روزے رکھے، اور 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں گے تو 60 دن ہوئے، 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں، 2 ماہ یہ اور 10 ماہ یہ، جب دونوں کو ملائیں گے تو 12 مہینے ہو گئے، 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے، تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ تو ہمیں رکھنے چاہیے، لیکن جن لوگوں کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر ہو یا سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑا ہو، تو پہلے ان روزوں کی قضا کریں، اس لیے کہ فرائض مقدم ہے، فرائض کا درجہ نوافل پر کہیں زیادہ ہے، اور ہمیں کل قیامت میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہمیں نفل روزوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ان روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے اندر کچھ کمی ہوگی تو ان نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا کیا جائے گا، رکھنا چاہیے۔